17 کھلاڑیوں پر مشتمل آسٹریلوی اسکواڈ لاہور پہنچ گیا۔ آسٹریلوی کھلاڑی آج آرام کریں گے۔ سیریز کا پہلا میچ کل قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ فیصلہ میدان میں ہوگا، دھمکیاں نہ دیں۔ امریکی دھمکیوں کے بعد ایران کا آبنائے ہرمز میں مشقیں شروع کرنے کا اعلان۔ فضائی ناکہ بندی بھی کر دی۔ ایران کے سرکاری اعلان کے مطابق مشقیں 29 جنوری تک خلیج فارس کی اہم سمندری گزرگاہ کے قریب کی جائیں گی۔ 5 ناٹیکل میل کے دائرے میں زمین کی سطح سے 25,000 فٹ تک کے فضائی حصے میں لائیو فائر مشقیں کی جائیں گی۔ ہرمز عالمی تجارت کے لیے انتہائی اہم اور تنگ سمندری راستہ ہے، جہاں سے روزانہ لاکھوں بیرل تیل دنیا بھر میں بھجوایا جاتا ہے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ امریکی جہاز ایرانی سمندری حدود میں آئے تو حملہ کریں گے۔ امریکی صدر گفتگو زیادہ کرتے ہیں، جنگ کا فیصلہ میدان میں ہوگا۔ 29 جنوری تک 25,000 فٹ سے نیچے پرواز نہ کی جائے۔ امریکی بحری بیڑا ایران کی جانب بڑھ رہا ہے، امید ہے ایران ہم سے ڈیل کر لے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایووا میں تقریب سے خطاب، کہا جون میں ایران کی جوہری صلاحیت کو ختم کیا۔ ایران میں فوجی کارروائی میں کوئی بھی شہری نہیں مارا گیا۔ سرحدوں کو غیر قانونی تارکین وطن کے لیے مکمل بند کر دیا گیا ہے۔ امریکہ کی جتنی عزت اب دنیا میں ہے، پہلے کبھی نہیں تھی۔ امریکی صدر نے خطاب کے دوران میڈ ٹرم انتخابات کے لیے مہم شروع کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ ایران حملہ کرنے کی غلطی نہ کرے، اسرائیل کسی بھی حملے کا بھرپور اور طاقتور جواب دے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تو ایسا جواب دیں گے جو پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ مزید کہا کہ غزہ میں فلسطینی ریاست کے قیام کی اجازت نہیں ہوگی۔ اجازت دینے سے متعلق باتیں ہو رہی ہیں، تاہم ایسا نہ پہلے ہوا ہے اور نہ آئندہ ہوگا۔ اسرائیل غزہ کی پٹی پر سیکورٹی کنٹرول برقرار رکھے گا۔ غزہ میں غیر ملکی فوجیوں کے داخلے سے متعلق بات کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ وہ غزہ میں ترک اور قطری فوجیوں کو داخل ہونے نہیں دیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی ابوظہبی میں UAE کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان سے ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی کے شعبے میں نئے مواقع تلاش کرنے پر بھی گفتگو۔ دونوں سربراہان کا علاقائی اور عالمی امن کے لیے کردار ادا کرنے کا اعادہ۔ صدر آصف علی زرداری نے شیخ زاید ال نہیان کے حالیہ دورہ پاکستان کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ ملاقات میں بلاول بھٹو، آصفہ بھٹو، بختیار بھٹو اور محسن نقوی بھی شریک تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین نیب کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے جدید ٹیکنالوجی اور AI کی مدد سے تحقیقات کو سراہا۔ نیب کے آفس فریم ورک کی بھی تعریف کی۔ چیئرمین نیب نے بتایا کہ گزشتہ برس نیب نے 62 کھرب روپے کی ریکوری کی، جو ایک ریکارڈ ہے۔ جعلی فراڈ ہاؤسنگ اور انویسٹمنٹ اسکیمز کے متاثرین کو 180 ارب روپے واپس دلوائے۔ سندھ حکومت کا گل پلازا کو دوبارہ تعمیر کرنے کا اعلان۔ گل پلازا میں اتنی ہی دکانیں بنائی جائیں گی جتنی دکانیں پہلے تھیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ پلازے کی تعمیر میں کم از کم 2 سال لگیں گے۔ تاجروں کو قریبی پلازوں کی دکانوں میں شفٹ کیا جائے گا۔ مزید کہا، وزیر اعلیٰ نے انکوائری کا حکم دیا ہے۔ انکوائری رپورٹ کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ رپورٹ میں جسے بھی ذمہ دار ٹھہرایا گیا اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ مری میں برفباری کا ایک اور سپیل، 8 انچ تک برف پڑی۔ برفباری کے پیش نظر سنو چینز کے بغیر گاڑیوں کے داخلے پر پابندی عائد۔ PTMA نے سڑکوں پر پھسلن کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا، سیاحوں کو محتاط رہنے کی ہدایت۔ بھارت میں طیارے کی کریش لینڈنگ، بھارتی مہاراشٹرا کے نائب وزیر اعلیٰ سمیت 5 افراد ہلاک۔ طیارے کو حادثہ ضلع پونے کے علاقے بارامتی میں پیش آیا۔ ابتدائی اطلاع کے مطابق طیارے میں سوار افراد میں سے کوئی زندہ نہیں بچ سکا۔ حادثے کی وجوہات تاحال سامنے نہیں آ سکی۔ متعلقہ اداروں نے حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ بسنت پر قانون کی خلاف ورزی بھاری پڑ سکتی ہے۔ لاہور میں بسنت کے دوران اشتعال انگیزی روکنے کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ مذہبی اور سیاسی علامات والی پتنگوں کی تیاری، خرید و فروخت اور استعمال پر 30 روز کے لیے پابندی عائد۔
محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق مقدس کتب، شخصیات، سیاسی جماعتوں اور ملکی جھنڈوں کی تصاویر والی پتنگیں ممنوع ہوں گی۔ خلاف ورزی پر 5 سے 7 سال قید اور 20 سے 50 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ اندرون شہر کے باسیوں کی بسنت کی خوشیاں ماند پڑ گئی۔ اندرون شہر کی 346 عمارتوں کی چھتوں پر بسنت منانے پر پابندی عائد۔ گلوکار علی ظفر کا میشا شفیع کے خلاف ہتک عزت کیس، گلوکارہ کی دعوے کے بیان دینے سے روکنے کے خلاف درخواست مسترد۔ ہائی کورٹ کا ٹرائل کورٹ کو 30 دن میں دعوے پر فیصلہ کرنے کا حکم۔ جسٹس احمد ندیم ارشد نے اداکارہ میشا شفیع کی درخواست مسترد کرنے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے کے مطابق عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ حتمی فیصلے تک بیان دینے سے روک سکتی ہے۔ اظہار رائے کے معاملے پر عدالت بڑا احتیاط برتتی ہے۔ میشا شفیع نے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ چلڈرن ہسپتال میں زائد المیعاد ادویات کی موجودگی کا انکشاف، او پی ڈی اور وارڈز میں زائد المیعاد ادویات اور انجیکشنز پائے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ کی رپورٹ جاری، وارڈز اور فارمیسیز کے آڈٹ کا حکم۔ صفائی عملے کی حاضری، سیکیورٹی نظام کی خامیاں بھی رپورٹ میں شامل۔ بچوں کے آپریشن میں غیر معمولی تاخیر، عملہ مانیٹرنگ ٹیم اور مریضوں سے بدتمیزی کرتا پایا گیا۔ آگ بجھانے کے آلات بھی زائد المیعاد پائے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مانیٹرنگ یونٹ کا ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا حکم۔ امریکی کانگریس کی مسلمان رکن الہان عمر پر مایہ چیز سے حملہ۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق مسلم رکن کانگریس کو امریکی ریاست منیسوٹا کے شہر منیاپولس میں ٹاؤن ہال میٹنگ کے خطاب کے دوران بدبودار مایہ چیز سے نشانہ بنایا گیا۔ حملے کے وقت امریکی رکن کانگریس مطالبہ کر رہی تھی کہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کی وزیر کرسٹی نوم استعفیٰ دیں۔ مایہ مواد پھینکے جانے سے الہان عمر زخمی نہیں ہوئی۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے سفید فام ملزم کو حراست میں لے لیا۔ الہان عمر کا سوشل میڈیا پوسٹ میں کہنا ہے کہ وہ حملے کے بعد محفوظ رہیں۔ امریکہ میں امیگریشن کنٹرول فورس کی جانب سے 37 سالہ شہری کا قتل، ریاست منیسوٹا کے شہر منیاپولس میں مظاہرے جاری، ہزاروں افراد کی ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف نعرے بازی، شہریوں نے خفیہ نیٹ ورک قائم کر کے مہاجرین کی حفاظت کا بیڑا اٹھا لیا۔ نیو یارک سٹی کے میئر زہران ممدانی نے مہاجرین کے خلاف سرگرم انفورسمنٹ فورس ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ بڑھتے ہوئے دباؤ پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک انٹرویو کے دوران امیگریشن ایجنٹس کو واپس بلانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ سعودی عرب کا غزہ بورڈ آف پیس انیشیٹو کی حمایت کا اعادہ، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر صدارت کابینہ اجلاس، خطے میں سلامتی اور استحکام کی کوششوں، حالیہ علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال کا جائزہ۔ بورڈ آف پیس کو غزہ پٹی سے تنازعات کے خاتمے اور تعمیر نو کے لیے اہم قرار دیا گیا۔ بھارت میں مہلک نیپا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ، ریاست مغربی بنگال میں نیپا وائرس کے 5 کیسز کی تصدیق۔ بھارت کے ہمسایہ ممالک تھائی لینڈ، نیپال اور تائیوان میں تشویش کی لہر، حفاظتی اقدامات بڑھا دیے۔ بھارتی شہریوں کی ایئرپورٹس پر اسکریننگ شروع کر دی گئی۔ نیپا وائرس ایک خطرناک بیماری ہے جو سانس کی شدید تکلیف اور جان لیوا دماغی سوزش کا باعث بن سکتی ہے۔